السلام علیکم میرے دوستوں اور بھائیوں، نصیحت کی بات اگر کڑوی ہو تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ بھائی کا عذر چاہے دل نہ مانے، بھائی کا عذر چاہے دل نہ مانے پھر بھی ہمیں قبول کر لینا چاہیے، بھائی کی عزت رکھنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو ہمیں قبول کر لینا چاہیے، دوست کا ہدیہ۔ غریب کی دعوت چاہے دال ہو کچھ بھی ہو، غریب کی دعوت قبول کر لینی چاہیے، غریب کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، غریب کی دعوت خوش ہو کے قبول کرنی چاہیے۔ ماں باپ کا حکم چاہے ناگوار ہو، ماں باپ کا حکم چاہے ناگوار ہو ہمیں قبول کر لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کی شان قرآن میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اف تک نہ کہو، والدین کے ہاتھ سے اگر نقصان ہو جائے اف تک نہ کہو، صبر کرو، اس نقصان کے بدلے دنیا میں بھی عزت ہوگی، آخرت میں بھی عزت ہوگی۔ ماں باپ کو خوش رکھو، ماں باپ کو خوش رکھنے والا دونوں جہان کامیاب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، نیکی کے کام میں چاہے دکھ اٹھانا پڑے قبول کر لو۔ دوسرے بھائی کے لیے، انسان کے لیے ہمیں کوئی تکلیف اٹھا کر بھی اس کی بھلائی کے لیے جانا پڑے۔ مثال دیتا ہوں، کسی دوست بیمار ہو، ہم اس کی دوائی لینے جا رہے ہیں، چاہے ہمیں تکلیف اٹھانی پڑے، پیدل بھاگنا پڑے، یا دوست کے لیے ہمیں کوئی پانی لے کے بھاگنا پڑے تو ہمیں تکلیف بھی اٹھانی پڑے تو ہمیں خوش ہو کے قبول کر لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے یہ باتیں۔ اور بات ہے نیک بیوی کی صحبت چاہے بدصورت ہو، نیک بیوی چاہے بدصورت ہو ہمیں قبول کر لینی چاہیے۔ میرے بھائیوں، نیک بیوی دنیا میں بھی انسان کے لیے جنت ہے اور آخرت کے لیے بھی جنت بن سکتی ہے۔ نیک بیوی خامند کو نماز کے لیے تیار کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، نیک بیوی اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیتی ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں جب بیوی کا یعنی کہ نکاح کرنے لگو تو پہلے اس کی اصلیت دیکھو، اگر وہ اچھی ہے، نیک بیوی ہے، علم والی ہے، عالمہ ہے تو بچے سمجھدار ہوں گے۔ میرے بھائیوں، بات بڑی سمجھ کی ہے، اللہ کرے آپ سب کو سمجھ آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔